گے تو ہم اس پورے عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ شہر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حلقہ بندیاں جعلی حلقہ بندیاں تھیں۔ یہ ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے والی حلقہ بندیاں تھیں۔ یہ 10-10 15-15 ہزار ووٹ والے حلقوں پر اپنی پسند کے حلقے تھے، اور جہاں آپ کی پسند نہیں تھی وہاں 50,000 60,000 45,000 ووٹ والے حلقے تھے۔ ہم نے اس چیلنج کو اس لیے قبول کیا تھا کہ یہ الیکشن کرا ہی نہیں رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے، ہم ان کو ان کی حلقہ بندیوں پہ تو شکست دے دیں گے۔ ووٹر لسٹ درست نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے مہم چلائی۔ کراچی کے لوگ جو ترسے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، وہ کرپشن سے پاک نظام چاہتے ہیں، اس لیے کہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو صوبہ سندھ چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے۔ کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی سڑکیں بنے، ہمارے بھی پارک بنے، ہمارے بچوں کو بھی تعلیم کا حق ملے، ہمیں بھی روزگار ملے بچوں کو۔ کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کھلی صاف ستھری فضا ہو، ہم آئی ٹی میں آگے بڑھیں۔ کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے نلکوں میں پانی آئے، ٹینکروں میں پانی نہ آئے۔ اور اس تمنا کی بنیاد پر لوگوں نے جماعت اسلامی کی اس پوری تحریک کا ساتھ دیا جو حق دو کراچی کو تحریک تھی۔ اور اس میں جب انتخاب آیا تو تمام تر کنفیوژن کے باوجود، ابہام کے باوجود، آخری رات تک ابہام رکھا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے الحمدللہ بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیا۔ اس کے بعد ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا جانے لگا، ہماری سیٹیں، جیتی ہوئی سیٹوں کو ہروایا جانے لگا، آر اوز کے ذریعے نتیجے بدلے، اور ہر چیز بالکل نوشتہ دیوار ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے، ہر چیز اظہر من الشمس ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ پھر ڈاکے ڈالے گئے ری کاؤنٹنگ کے نام پر۔ الیکشن کمیشن گئے تو الیکشن کمیشن نے ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا، وہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا۔ ہم متوجہ کرتے رہے، ہم ہائی کورٹس گئے، ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے، اور الحمدللہ ہم نے مینڈیٹ کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے۔ اور آج بھی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ چاہے میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ پہ ڈاکہ ڈلا ہے تب بھی، اور اگر یو سی او پہ ڈاکہ ڈلا ہے تب بھی، ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، کراچی کے عوام کا حق سمجھتا ہوں۔ اس ڈاکے سے بھی انشاءاللہ نجات دلائیں گے کراچی کے لوگوں کو۔ کراچی کا جینوئن مینڈیٹ رکھنے والا میئر بنے گا انشاءاللہ، جماعت اسلامی کا میئر بنے گا، اور اس میئرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ مینڈیٹ لے کر آتے تو ہماری کسی کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ مرتضی وہاب سے لڑائی ہے، نہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے لڑائی ہے، نہ ان کی لیڈرشپ سے کوئی ذاتی مخاصمت ہے۔ ہماری لڑائی اس نظام سے ہے، ہماری لڑائی ان کے کنڈکٹ سے ہے، ہماری لڑائی ان کی چوری سے ہے، ڈاکہ ڈالنے سے، الیکشن کمیشن کی قبضہ سیاست سے ہے کہ جو وہ مل کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور ہماری لڑائی کراچی کے حق میں ہے، پاکستان کے حق میں ہے، صوبہ سندھ کے عوام کے حق میں۔ اس لیے ہم یہ لڑائی لڑیں گے۔ آج اگر انہوں نے مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے سمجھا ہے کہ اب جماعت اسلامی خاموش ہو جائے گی، اگر ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ کوئی میئرشپ ہی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی معراج ہے، آخری منزل ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میئرشپ تو ایک نشان منزل ہے، منزل تو ابھی ہماری دور ہے، تیز ترک گامزن منزل مادور نیز، لیکن انشاءاللہ وہ منزل قریب آتی چلی جائے گی ہماری جد و جہد کے نتیجے میں۔ انشاءاللہ ہمارے لوگ جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں، پرامن عوامی احتجاج، اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹورل کالج ہے، ایک کونسل ہے، جس میں ممبرز کی تعداد کی بنیاد پر میئر اور ڈپٹی میئر کو بننا ہے؟ 192 ہمارے اور پی ٹی آئی کے، اور 173 پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے۔ 173 والا جیت جائے اور 31 انسانوں کو غائب کر دیا جائے۔ 31 انسانوں کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں درخواست دیں تو وہ نہ سنوائی کرے۔ اس کے بعد آج جب یہاں پر پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا، ہم نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس لے کر آؤ جنہیں اغوا کیا گیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس وقت وہ کس حال میں ہیں، وہ لاپتہ ہیں، اغوا کیے گئے، مارا پیٹا گیا ہے، جبرن ان سے ویڈیوز بنوائی گئی ہیں یا خریدا گیا ہے۔ ہر صورت میں غیر قانونی کام ہوا ہے، غیر جمہوری کام ہوا ہے، غیر آئینی کام ہوا ہے۔ اس اغوا کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اغوا مینڈیٹ، یہ قبضہ مینڈیٹ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سے زیادہ جمہوریت کی کوئی بات نہیں سمجھتا۔ ہماری پارٹی میں بھی جمہوریت ہوتی ہے۔
ہمارے ہاں خاندان کی جمہوریت نہیں ہے، وراثت اور وصیت پہ ہماری پارٹی نہیں چلتی. نیچلی سطح سے لے کر مرکزی امیر تک انتخاب ہوتا ہے، استصواب ہوتا ہے، شوراؤں کے انتخاب ہوتے ہیں، ایگزیکٹو باڈیز منتخب ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو جمہوریت کے نام لینے والے چیمپئن ہیں ان کے ہاں کون سا انتخاب ہوتا ہے؟ تو یہ جمہوریت ہمیں نہ سکھائیں. ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے جو مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے مسلط کی جائے. اس لیے ہم اس جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے جو قبضہ مینڈیٹ ہے. جینوئن مینڈیٹ سامنے آئے گا. اور میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے. اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، ہمیں جانا تو الیکشن کمیشن میں ہی ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ یہ قانونی تقاضا ہے. اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ کے پاس کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ وہ اس بنیادی جمہوری حق کو پامال کر کے کوئی نتیجہ ظاہر کریں گے. انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، کراچی کے عوام کامیاب ہوں گے. ہم گیو اپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم مقابلہ کرتے ہیں، پرامن مزاحمت کریں گے، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس شہر میں تعمیر و ترقی کا جو خواب لوگوں نے دیکھا تھا ان کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آج کے جو نتائج آئے ہیں اس میں خاصے پی ٹی آئی کے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے تھے، جو نہیں آئے اس سے تو آپ نے خود ہی بات کر دی. کیا اس کے بعد بھی آپ کا پی ٹی آئی سے اسی طرح کا اتحاد رہے گا یا آگے چل کے، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت 9 مئی کے بعد مختلف صورتحال پر ہے؟ دیکھیں ابھی اس کا سوال ہے نہیں کہ آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوا ہے. اس وقت تو بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر میئر کا انتخاب لڑا. قانونی آئینی جمہوری طریقے سے اس کے نمبر 192 تھے، اس کو جیتنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کے 31 لوگ آج اگر ایوان میں نہیں پہنچے تو کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہوگا جو یہ بتائے گا کہ جو 3 4 مہم چلا کر بالآخر انتخاب لڑے اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہو اور اس کے بعد وہ اس دن اس اہم ترین موقع پر نہ آئے کہ جب میئر کا انتخاب ہو رہا ہو. کوئی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی مدد سے پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھا دیا. اس لیے سر دست تو مسئلہ یہ ہے کہ 31 لوگ جو غائب کیے گئے ہیں اس کے بغیر میئر کا انتخاب قابل قبول نہیں ہے. مسترد کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ضرورت میں تو آپ کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے مطابق روزانہ خبریں چلی ہیں. آپ نے لاہمل تو بتا دیا کہ اس پہ آپ عمل پیرا کس طرح ہوں گے؟ آپ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہے ہیں ان کا ہے، ہم کورٹ بھی آپ چلے گئے. وہ میں بتا چکا ہوں، سب میں نے پروسیس آپ کو بتایا. جی یہ جو کراچی کے شہری ہیں وہ ایک امید یہ بھی لے کے بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے تو فیڈرل میں وہ ہے، صوبائی حکومت میں وہ ہے، کراچی کی بلدیات میں بھی وہ ہو جائیں گے. تو کراچی کے مسائل 23 سال ہوں گے، شاید 15 سالوں سے جو جامع ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، جو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں اگر کراچی کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہوتی تو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. انہوں نے تو مینڈیٹ قبضے سے لیا ہے نا، ووٹ سے تو نہیں لیا. اگر کراچی کے لوگوں کو یہ تو یہی بات کہہ رہے تھے پوری کیمپین میں کہ ہمارا میئر بنے گا تو ہم پیسے دیں گے، یعنی کسی اور کا بنے گا تو ہم پیسے نہیں دیں گے. ویسے وڈیرا مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا ہوگا تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. ہمارا حق کوئی نہیں ہے. وڈیرا سائیں جو ہے چاہیں گے تو ہمارے مزارے کو یا ہاری کو کچھ دیں گے، لگان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا بھائی، یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن اگر لوگوں کو یہ بات ان کی سمجھ میں آ بھی جاتی اور کراچی کے سارے لوگ ہاری بن بھی جاتے تو بھی بھائی میرے تو وہ انہوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے؟ ووٹ تو نہیں دیے، وہ تو مسترد ہو گئے. جب وہ مسترد ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے میئر ہی تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھا سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی کو کچھ کرنا ہوتا تو جو ابھی میئر بنے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کے وزیر بلدیات تو ہیں 15 سال سے، ان کے پاس پورے تمام اختیارات ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ سے ان کو ایک بہت بڑا حصہ ملتا ہے جو کراچی کے ہی ٹیکسوں سے نکل کر آتا ہے. اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ کر چکے ہوتے نا، تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تبھی تو لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا اور جماعت اسلامی کے حق میں ڈالا یا پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ ڈالا. 9 لاکھ ووٹ ہیں ہمارے پاس. تو اس لیے یہ تو فلسفہ ہی غلط ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ کچھ چند لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن کراچی کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کمیشن سے کب رجوع کریں گے؟ آپ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن جو عدالت ریلیف دیتی بھی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو کیا 4 سال آپ احتجاج کرتے رہیں گے؟ نہیں، 4 سال کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جلدی نمٹ جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایوان اس وقت ہے، اس ایوان میں ظاہر ہے کہ جب لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو یہ کب تک لاپتہ رکھیں گے؟ یہ کب تک لاپتہ رکھیں گے؟ جب یہ لوگ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری ایوان کی حکمت عملی کیا ہوگی، سڑک کی کیا ہوگی اور عدالت کی کیا ہوگی. 31 ممبران کیا یہ آپ سے کل تک رابطے میں تھے
کیا ان کی طرف سے کوئی آپ کو یقین دہانی یا کوئی ایسا سسٹم تھا یا یہ صرف آپ کے جو پارلیمانی لیڈر ہے علی عادل شیخ صاحب کے بیان پہ چل رہا تھا کہ نہیں جی یہ آئیں گے؟ نہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں سے ہمارا پہلے رابطہ رہا، پھر اس کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد سے رابطہ 2-3 دن پہلے بالکل منقطع ہو گیا، لیکن ان میں سے 7-8 افراد کم از کم ایسے تھے کہ جن سے ہمارا کل بھی رابطہ ہو۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ 2 خواتین کو بھی لاپتہ کیا گیا، جو نہیں آئی۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا، کسی بھی وجہ سے مجھے تو نہیں معلوم، چھاپے مارتے رہے۔ ہمارے مائنورٹی ونگ کے جو پی ٹی آئی کے کونسلر تھے ان کے گھر پہ گئے اور گھومتے پھرے پورے شہر میں ان کو اغوا کرنے کے لیے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا حافظ صاحب، یہاں پہ سعید غنی نے میڈیا سے ٹاک کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے اور ان کو جا کر یہ پیشکش کریں گے کہ آئیں اب مل کر جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، اصل میں میرے بھائی یہ باتیں کرنا تو بہت اچھا ہوتا ہے، اگر ان کے اندر کراچی کی ڈیولپمنٹ ان کے پیش نظر ہوتی اور مینڈیٹ کا احترام ہوتا تو وہ کراچی کے عوام کا مینڈیٹ کا احترام کرتے، یوسیاں نہ قبضہ کرتے، حلقہ بندیاں اس طرح کی نہ کرتے، وہ یہ نہ کرتے کہ پھر ریکاؤنٹنگ میں چھینتے چلے جاتے، پھر وہ یہ نہ کرتے کہ 31 لوگوں کو لاپتہ کرتے۔ آپ پورے گھر کے اوپر آ کر قابض ہو جائیں اور پھر کہیں کہ آئیں ہم اچھے بچے بن کر بیٹھ کر بات کریں، یہ باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جمہوری رویے کا مظاہرہ نہ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نتیجہ حاصل کرنے کے بعد زور زبردستی سے یہ چاہیں کہ ہم بڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں صاحب ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اگر ڈیولپمنٹ آپ کے پیش نظر ہوتی تو جماعت اسلامی کا میئر بننے دیتے آپ۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا، حافظ صاحب گنجائش نہیں ہے کہ اگر وہ جو یو سی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے وہ مہینہ بعد آئے 2 مہینے بعد آئے تو کونسل میں آدمی اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان آپشن کو بروئے کار لائیں گے۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوڑ کے بنا دیجیے مجھے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کے 192 ہیں، آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ 173 ہیں، تو یہ کیسے چلے گا ایوان؟ نہیں، یہ ایوان تو 92 کا میئر بن جاتا، ہم چلا کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ میجورٹی کا میئر بنے گا نا، تو میئر تو میجورٹی کا بننا چاہیے تھا نا، غائب کر کے میجورٹی تھوڑی لانی چاہیے تھی۔ اب میں تو پھر پہاڑا پڑھوں 70 سے، وہ تو میں نہیں پڑھ رہا اس وقت، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم سارے آپشن بروئے کار لائیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ ہمارے پاس جو یوسیز ہیں آپ دیکھیے گا ہم کیسا کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ٹاؤن ہم نے 9 بالآخر جیت لیے، 4 پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن 9 ہم نے جیت لیے، 3 پی ٹی آئی کے ہیں۔ ہم انشاءاللہ باہمی تعاون سے ان 12 ٹاؤنز میں کام کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ اور ہم جب تک یہ مطلوبہ نتیجہ جو کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کی بحالی نہیں کریں گے تب تک ہم وہ کام کریں گے کہ ان کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے اور ان سے بھی اپنے سارے کام کروائیں گے، اس لیے کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں، ہم پہ لگنے چاہیے۔ اور وہ جو کام یہ طاقت میں رہ کر 15 سال سے نہیں کر سکے، ہم انشاءاللہ تعالی اس حالت میں بھی انشاءاللہ تعالی کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیں، برا نہ منائیں کہ آپ ہار گئے کیا؟ نہیں، مجھے ہارتا وہ ہے جس کے نمبر کم ہوتے ہیں، میرے نمبر پورے ہیں، میں جیت گیا ہوں، جماعت اسلامی جیت گئی ہے۔ ہارا وہ ہے جس نے جمہوریت پہ شبخون مارا، وہ ہارا جس نے جمہوریت پہ شبخون مارا، وہ ہارا جس نے جمہوریت کو قتل کیا، وہ ہارا جس نے انسانوں کا اغوا کیا، جس نے بندوں کو اٹھایا۔ تو وہ جو کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، اٹھوایا نہیں کرتے۔